بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات تو اور بھی بے شمار ہیں، ان میں سے ناری بھی ہیں، نوری بھی ہیں، اور یہ مٹی سے بنائے گئے انسان بھی ہیں، چرند پرند اور حیوانات بھی ہیں، اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی ہیں۔ ہم انسان، ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ کیا ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا اپنے خالق کے ساتھ وہ رشتہ استوار ہو جاتا ہے، صحیح طور پہ قائم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کن کن شاندار چیزوں اور انعامات سے نوازا جاتا ہے، اسی کے حوالے سے چند ایک خطبات انشاءاللہ رمضان سے پہلے تک عرض کریں گے۔ 2 3 4 جمعے جتنے بھی ہو گئے کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، عباد الرحمن کن کو کہا جاتا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، یہ ہم اینڈ پہ بتائیں گے، اور شیطان اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور وہ انسان سے کیا چاہتا ہے، اللہ اور ہمارا کیا تعلق اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج سب سے پہلا اور ابتدائی اور تمہیدی خطبہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے، اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، ہماری نیتوں پہ ہمیں اجر دیتے ہیں، ہماری توبہ پہ ہمارے گناہ معاف کر کے بلکہ اس میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یاد رکھیں۔ اس دنیا میں کوئی سیف راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اس کے علاوہ کوئی سیف راستہ نہیں۔ جو مرضی کو کر لے، جتنا مرضی کو بڑا مفکر بن جائے، جتنا عظیم سکالر بن جائے، جتنی مرضی وہ اعلیٰ ڈگریاں لے لے، جتنے مرضی بڑے عہدے اور منصب پہ بیٹھ جائے، اگر اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق وہ ویسا نہیں ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں، تو کوئی ڈگری، کوئی منصب اور عہدہ، کوئی دولت، اولاد، یہ اس کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ خطبات بڑے ہی دھیان سے سننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اللہ عرش والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو ارادہ رکھتا ہے اسے کرنے والا ہے۔ مختار کل ہے اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ سارے مبالغے کے صیغے ہیں، فعول کے وزن پہ جو آئیں، فعیل کے وزن پہ آئیں، سارے کے سارے ہی کثرت کے معنی دیتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والا اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں چند ایک آیات جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین بخشش کو بڑا پسند کرتے ہیں، بخشنے والے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ کے بندے بنیں گے نہیں تو پھر یہ چیزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، حتیٰ کہ اللہ کے غصے سے بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ کے غصے کی کوئی انتہا نہیں، لیکن رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اس لیے اللہ کا غصہ تب نازل ہوتا ہے جب انسان اللہ کو غصہ دلانے والے معاملات کرتا ہے۔ ایک سادی سی بالکل سمپل سی مثال ہے کہ ہمارے ہاں کو بندہ، مثلا میں ایک بندے کو ہائر کرتا ہوں، اس کو ملازمت دیتا ہوں، یا میں خریدتا ہوں کسی بندے کو، غلام ہے، میں نے اس کو خریدا ہے، اب وہ رہتا میرے پاس ہے، کھاتا پیتا میرے پاس سے ہے، اس کی پیمنٹ میں کر کے آیا ہوں، اور میرا کوئی دشمن ہے، یہ میرا غلام میری بات ماننے کی بجائے میرے دشمن کی ہر بات کو مانتا ہے، ایمان سے بتائیے ایسے غلام کو میں رکھوں گا اپنے پاس؟ بھی کھاتے تم یہاں سے ہو، پیتے تم یہاں سے ہو، تاری ضرورتیں تم یہاں پوری کرتے ہو، خریدا تجھ کو میں نے ہے، تجھ پہ پیسہ اور سرمایہ لگایا ہے اپنے نفع کے لیے، تو میرے دشمن کی باتیں سنتا ہے اور اسی کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر یہاں سے دفع ہو جا۔ یہی ہوگا نا نتیجہ اس کا۔ شیطان نہ صرف ہمارا واضح دشمن ہے، شیطان اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کا جسم اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے، کوئی نہ کوئی عمل چاہیے۔ اگر ہم اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگائیں گے تو بغیر ارادے کے یہ شیطان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ معاشرے میں دیکھ لے جو اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، کیا وہ نافرمانی بھی نہیں کر رہے؟ وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلی آپشن کو پک کریں، پہلی آپشن کو لے لیں کہ ہم خود ہی اس کو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں لگا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر ہمارا محافظ و نگران اور نگہبان بن جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت ڈال لیتے ہیں نا، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، صرف یہی ہم کو کرنا ہے کہ اللہ کے کسی طریقے سے محبوب بن جائیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، حماہ اللہ فی الدنیا کما یحمی احدکم سقیمہ من الماء، اللہ اس کو دنیا کی پریشانیوں، مصیبتوں اور فتنوں سے یوں بچاتے ہیں جیسے ہم کسی اپنے ایسے مریض کو بچائیں جس کو پانی منع ہو۔ ہم اس کو جیسے پانی سے بچاتے ہیں نا کہ اس مریض کے کوئی پاس پانی نہ لائے، اس کے اوپر کوئی پانی نہ پھینک دے، ہم جس طرح اس کی نگرانی اور نگہبانی کرتے ہیں، اللہ پھر اس بندے کو ایسے دنیا میں فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے صرف یہ چیز سیکھنی ہے کہ کیسے ہم نے اللہ کا محبوب بننا ہے۔ اور اللہ رب العالمین باوجود اس کے کہ وہ خالق ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، ہم فقیر ہیں، وہ بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہ نہیں، وہ شہنشاہ ہے۔ شہنشاہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان شہنشاہ نہیں ہے۔ یہ شہنشاہ ایسا لقب ہے جو صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ یہ صرف اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود محبت کا عالم یہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اذا تقرب الی عبدی شبرا تقربت الیہ ذراعا، میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، میرا بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، میں ایک گز اس کی طرف آگے بڑھ کے آ جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا،
اگر وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کو اپنی رحمت میں سمیٹنے کے لیے دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بہانے چاہیے اس کو، کسی طریقے سے اس کو معاف کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان ہے، معروف روایت اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے ذکر کی مجلس سے ڈھونڈتے، جیسا کہ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ ہم یہاں پہ کتاب و سنت کی بات ہی کر رہے ہیں، خطبہ جمعہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں بہترین ذکر کی مجلس ہے، درس ہے، خطبہ ہے، یہ سارے اللہ کے ذکر کی مجلس ہیں، اس میں بیٹھا کیجئے۔ اللہ نے اسپیشل ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے صرف ذکر کی مجلسیں ڈھونڈنی ہے۔ ہر خطبہ جمعہ میں بھی فرشتے آ کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور پہلے آنے والوں کی حاضری لگاتے ہیں، اور پھر جب خطبہ امام ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ جب یہ فرشتے واپس لوٹتے ہیں اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کیف وجدتم عبادی وہو اعلم بہم، اللہ کو تو سب پتہ ہے لیکن اللہ ان کے منہ سے سنتے ہیں، ہاں بھی میرے بندوں کو کیا کرتے چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ وہ تیرے ذکر میں مصروف تھے، تیری باتیں کر رہے تھے، تیرے رسول کی باتیں کر رہے تھے، جنت جہنم کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ وہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ، اگر وہ دیکھ لیں کیا کیفیت ہو؟ یا اللہ وہ اس سے زیادہ بچنا چاہیں گے، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ بھاگنا چاہیں گے۔ اچھا، اور یا اللہ وہ جنت چاہتے تھے، چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے پناہ میں رکھنا۔ اللہ کہیں گے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے یا اللہ وہ اس سے بھی زیادہ شدت سے چاہتے۔ یہ ایمان بالغیب ہے نا، یہ بڑی مزیدار چیز ہے، اس کو انجوائے کریں، سوچا کریں، کبھی بیٹھ کے تصورات کی دنیا میں چلے جایا کریں کہ ہم اگر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ یہ 50-60 سال کی زندگی گزاریں گے وہاں کیا کیا انعامات ہمارے انتظار میں منتظر ہیں، لطف آ جائے گا۔ یا اللہ جنت دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ شدت سے اس کو چاہتے۔ ہمیں پتہ ہونا کہ اس مالک کی وفاداری کرنے سے 10 سال کے بعد ہمیں 5 مرلے کا بنا ہوا گھر مل جانا ہے، ہم اس کے 24 گھنٹے کے لیے وفادار بن جاتے ہیں۔ وہ ہمیں سوئے ہوئے کو اٹھا دے، اٹھوئے کام ہے تو اس سے بھاگے آتے ہیں، چوری صاحب آیا، کیوں بھاگے آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس نے 10 سال کے بعد ہمیں 5 مرلے کا مکان دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس سے کم کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس نے دینی کیا ہے؟ جنت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں تو وہ اس طرح کے جواب دیتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ معافی اگر ہمیں مل جائے بار بار اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے سے، یہاں میں بتا رہا ہوں بار بار کہ اللہ کے ذکر کی مجلس سے مراد قرآن و سنت کا درس، جہاں قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، بیٹھ کے ہو ہو کرنا وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، نہ وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں۔ یہ لوگوں کو ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، کتاب و سنت میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے عبادت کا۔ بہرحال فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں پہ ایک بندہ آیا تھا اپنے کسی ذاتی کام، وہ ذکر کی مجلس کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہاں درس کے لیے تو نہیں آیا تھا، اس کو کوئی اپنا کام تھا، بڑا بھائی درس میں بیٹھا ہوا ہے، چابی رہ گئی ہے، بھائی جان ذرا چابی دینا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا کہ چلو بھائی آگے بیٹھا ہوا ہے، چلو اٹھتا ہے تو میں چابی لے کے گھر چلا جاتا ہوں۔ یا اللہ وہ تو اپنے کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتے فَاشْهَدُوا إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ فَإِنَّهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے کام سے آ کے اس مجلس میں بیٹھنے والے کو بھی معاف کر دیا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک بڑا ہی کھلا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا بھائی؟ اگر شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب میں پھینکنے کی؟ اللہ تب پھینکے گا جب ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب ہم شکر گزاری نہیں کریں گے۔ نہ شکری ہماری زبان پہ عام ہے، شکر گزاری بڑی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو نعمتیں پاس ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے، جو نہیں ہے ان کی طرف صرف توجہ ہے۔ جو پاس ہیں ان کی طرف دیکھے، شکر گزاری کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑے ہی قدردان ہیں اور خوب جاننے والے ہیں کہ کون شکر گزار تھا، کون ایمان والا تھا۔ اس کے ساتھ تو اللہ کا بڑا رحمت اور شفقت والا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ صدق نیت، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جس بندے کی نیت کسی عمل میں خالص ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ اس کو کیسے نوازتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، طویل روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں فَمَنْ حَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، جو شخص صرف نیکی کی پکی نیت کر لے، اس نے نیکی نہیں بھی کی، اللہ اس کو نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ۔ نیت میں ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری نیت نہ ہو لیکن ہم اوپر سے کہیں نہیں ہماری نیت ہے، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اندر کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ صدق نیت ہو کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، نہیں کر سکا کسی وجہ سے، کوئی سبب عارض آ گیا، لاحق ہو گیا، اللہ اس کو نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے زاہد صحابی تھے، دنیا سے بے رغبت انسان، آخرت کی فکر کرنے والے۔ کہتے ہیں من اتا فراشا وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے ہوئے بستر پہ نیت کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھوں گا اور اللہ کے لیے قیام کروں گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا بندہ لیٹتے ہوئے کوئی اچھا میری نیت ہے، نیت نہ ہو، اندر سے کھوٹا ہو، اللہ کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رات کو بستر پہ لیٹتے وقت یہ صرف نیت کرتا ہے کہ میں نے رات کو اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے، اپنے رب کے ہاں سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، کچھ دعا مانگنی ہے۔ آپ نے فرمایا فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، فجر کی اذانیں ہو گئی، اس کو جاگ نہیں آئی۔ فجر کی اذانیں ہو گئی، اس کو رات ساری گزر گئی، اس کو جاگ ہی نہیں آئی، ساری رات سویا رہ گیا۔ كَتَبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، آپ نے فرمایا جو قیام کی وہ نیت کر کے سویا تھا، اللہ اس کا لکھ دیتا ہے کہ اس نے قیام کیا ہے اور ساری رات سویا رہا، یہ اللہ کی طرف سے اس پہ صدقہ ہو گیا۔ نیند بونس، جسے چھوٹے ہوتے کہتے تھے نا چونگا چاہیے دکاندار کے پاس، تو بڑے خوش ہوتے تھے، وہ تھوڑی سی چیز مفت دیتا تھا۔ یہ نیند اس کے لیے وہ چونگا ہے، وہ سویا رہا اور اللہ نے اس کی صدق نیت کی وجہ سے اس کی رات قیام میں لکھ دی کہ یہ بندہ رات کو میرے لیے قیام کرتا رہا۔ اتنا محبت کرنے والا رب ہو اور پھر بندہ جہنم کی آگ میں جلے تو یہ کمی بندے کی طرف سے تو ہو سکتی ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے، من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا، ایک بندہ گھر سے نیت کر کے کہ میں نے باجماعت جا کے نماز پڑھنی ہے، اس نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کر کے گھر سے نکلا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور کوئی اس کو کام نہیں ہے،
مسجد میں داخل ہوتے اس کو پتا چلا کہ جماعت سے تو سلام پھر گیا ہے، جماعت تو ہو گئی ہے، وہ کس نیت سے آیا تھا؟ با جماعت نماز کی نیت سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطاہ اللہ عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، اس نماز کو با جماعت پڑھنے والوں کے جتنا اللہ اس آنے والے کو ثواب دے دیتے ہیں، اور ان نمازیوں کے اجر سے کم نہیں کیا جاتا۔ اس کی نیت چونکہ خالص تھی کہ میں نے با جماعت نماز پڑھنی ہے، آتے اب سلام پھر گیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ٹائم چینج ہو جاتا ہے، بندے کو یاد نہیں رہتا، 4 بجے ٹائم تھا، 3:45 ہو گیا، تو اب وہ 4 بجے کے حساب سے گھر سے نکلا، آگے دیکھا آگے تو جماعت بھی ہو گئی ہے۔ اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے والوں کی طرح۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل اللہ الشہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، جو شخص صدقے دل سے اللہ سے شہادت کی تمنا رکھتا ہو اور اس کے لیے کوشش کرتا ہو، وہ اپنے بستر پہ بھی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ساری زندگی میدان جنگ میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے نکلتے رہے۔ جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جہاں پہ کوئی کاٹ نہ ہو، تلوار کی، کوئی نیزے کی، کوئی تیر کی، کوئی برچھے کی، ہر میدان میں نکلتے تھے کہ اللہ شاید شہادت نصیب کر دے۔ اور 100 سے زیادہ غالباً یا 100 کے قریب جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور اللہ نے ان جنگوں میں فتح بھی نصیب فرمائی۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم جلیل القدر جرنیل ہیں جو اپنے بستر پہ فوت ہوئے ہیں، تو کیا لگتا ہے اللہ ان کو شہید کا درجہ نہیں دے گا؟ بالکل دے گا، کیونکہ وہ ہر وقت اس کی تمنا رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے جی جان سے کوشش کی ہے۔ نہیں ملی، اللہ کی مرضی، وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کافر کال کو کہے میں نے اللہ کی تلوار کو کاٹ ڈالا، لیکن شہادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے، اس کی چند ایک جھلکیاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ خطبات میں اللہ کے اور اپنے تعلق کے بارے میں اسی طرح یہ خطبات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک ہی مقصد ہے کہ میرا اور آپ کا یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، رمضان سے پہلے یہ تعلق جو ٹوٹا ہوا نا بالکل جڑ جائے اور یہ تعلق قائم ہو جائے۔ رمضان میں محنت کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کو لکھ دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اس نیک مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے، اللہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت۔ صدق اللہ العظیم۔